ہم نے اس سے بات کی کہ مذاہب آنے سے پہلے بھی زیادہ آپ کو ایگزامپل اور زیادہ فطری کامن سینس کے ساتھ جو آپ کو ایگزامپلز ملیں گے وہ مرد کے زیادہ فیمیل پارٹنر رکھنے کے ملیں گے، نہ کہ ایک فیمیل کے زیادہ میل پارٹنر رکھنے کے ملیں گے۔ اچھا، یہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ یہاں تو مذاق چل رہا ہے نا مڈل ایسٹ میں خاص کر، اور انڈیا میں بھی بہت دیکھا ہے، وہاں بھی ابھی شروع ہو گیا، پاکستان میں بھی شروع ہو گیا کہ جی 4 شادیاں کر رکھی، ایک کو ڈائیورس کی، 5ویں کر لی، پھر اس کو پچھلی والی کو ڈائیورس کی، اگلی کر لی، تو لائن لگائی گی نا لوگوں نے۔ اور ہر عورت کو یہاں پہ یہ خوف لگا ہوا ہے کہ بھائی اگر دوسری بیوی لے آیا میرا شوہر تو وہ میرے حقوق لے جائے گی، مجھے وہ پھر کھانا پینا یا وہ مجھے شیئر نہیں ملے گا، یا میری چیز ڈیوائڈ ہو جائے گی۔ دوسری پرابلم مجھے نظر آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کوئی بھی صاحب اٹھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میں 2 روپے فالتو کمانے لگا ہوں، چلو جی میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، دوسروں سے دیکھ کے امپریس ہو کے اور جذبات میں آ کے۔ سر ہمارے ایک سے زیادہ شادی کا جو ہے رجحان ہے، اس کی فطری وجوہات کیا ہیں؟ فاؤنڈیشن اس کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں قرآن، تھوڑی دیر کے لیے ہم چلتے ہیں 10,000 سال پیچھے، جب انسان کو مذاہب نہیں ملے تھے، ریلیجنز نہیں ملے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت لوگ ملٹیپل ریلیشن شپ نہیں رکھتے تھے، ایک سے زیادہ رکھتے تھے؟ جب تو شادی کا کانسیپٹ بھی انسان کے پاس نہیں آیا تھا۔ تو ایک بات تو ہمیں کامن سینس لگا کے سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ مرد کی فطرت میں ہے۔ اچھا، اس کی جو بایولوجیکل نیڈز ہے اس پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا بات کرتے ہوئے، اس کی جینیٹیکل نیڈ بھی ہے۔ اگر یہ ارج ٹو گرو پاپولیشن، یا ایک کہہ لیجیے فطری ضرورت ان مرد کے اندر نہ ہو کہ وہ امپریگنیٹ کر کے اور اولاد پیدا کرے اور معاشرے کے اندر انسانیت کو تکوین دے، اور اگر عورت کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ وہ پاپولیشن کو بڑھانے کے لیے اس پروسیس کو جاری رکھے، تو اب تک انسانیت یہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو ایک تو ہمیں جینیٹیکل نیڈ ہے ہمارے اندر، دوسری فطری نیڈ ہے ہمارے اندر۔ مذہب نے تو اب آ کے ہمیں اس کی اچھی گائیڈ لائنز دی ہیں، ہمیں اس چیز کو استوار کیا ہے، سوسائٹی میں اسٹیبلٹی لے کے آیا ہے مذہب۔ پہلے جو ہے وہ جنگل کی طرح، جانوروں کی طرح ہم جیتے تھے مذہب کے آنے سے پہلے، اور جیسے جانور اس وقت جنگل میں سروائیو کر رہے ہیں، ایک میل جو ہوتا ہے وہ کئی فیمیلز کے ساتھ، اور میجورٹی جتنے جانور ہیں، اسپیشیز ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں کہ وہ ایک سے زیادہ میٹنگ پارٹنرز رکھتے ہیں۔ بہت کم جانور ہوتے ہیں، جیسے ہاتھی کے بارے میں نے پڑھا ہے، اور رائنوسورس، گینڈے جو ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی پارٹنر رکھتے ہیں۔ اس کی بھی فطری اور میڈیکل وجوہات ہیں کہ وہ کیوں نہیں رکھ پاتے ایک سے زیادہ پارٹنر، اور اگر ایک پارٹنر ان کا اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ دوسرا پارٹنر وہ بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ایک تو فطری نیڈ ہمارے اندر نظر آتی ہے۔ اب ہم بات کریں انسانوں کی، انسان بھی ایک جانور ہے لیکن سوشل اینیمل ہے، جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ لائف جو ایگزسٹ کرتی ہے پلانٹ ارتھ کے اوپر، اس میں جتنے بھی تمام اسپیشیز ہیں، ان اسپیشیز کے ٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے انسان، کیونکہ اس کے پاس سوشل بیہیویئر ہے، اس کے پاس لاجیکل مائنڈ ہے۔ تو انسان کی جو فطری ارج ہے دوسری شادی کرنے کی، وہ ہمیشہ سے لاجیکل اور سوشل پلیٹ فارم پہ ایکسپلائٹ ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو اب مذہب کا رول اس میں آتا ہے، تو یہ چیز کو ڈینائی کر دینا کہ انسان کے اندر فطری ضرورت یا فطری ارج نہیں ہے دوسرے ایک سے زیادہ پارٹنر رکھنے کی، ریلیشن شپ رکھنے کی، یہ غلط بات ہے۔ اب اس میں ایک فطری طور پہ ہم یہ بھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں کہ مرد کو زیادہ ضرورت ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے، تو ہمیں اپنے میک کو دیکھنا پڑے گا، اپنے وجود کی بناوٹ کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے اس سے بات کی کہ مذاہب آنے سے پہلے بھی زیادہ آپ کو ایگزامپل اور زیادہ فطری کامن سینس کے ساتھ جو آپ کو ایگزامپلز ملیں گے وہ مرد کے زیادہ فیمیل پارٹنر رکھنے کے ملیں گے، نہ کہ ایک فیمیل کے زیادہ میل پارٹنر رکھنے کے ملیں گے۔ لیکن یہ جو آپ بول رہے ہیں پاپولیشن بڑھانے کا، مجھے یہ اس اینگل سمجھ آتا ہے یہاں پہ کہ جب فرض کریں گے انسانی آبادی کم ہے، بڑھانی ہے، تو زیادہ شادیاں کرتے ہیں، زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، آبادی پھیلتی ہے۔ لیکن جب آبادی زیادہ ہے تو پھر 2 شادیاں یا زیادہ شادیاں کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو کامن سینس لگا کے سوچیے آپ، یہ چیز ایسی نہیں ہے ہماری فطرت میں کہ ہم اس کو کنٹرول کریں یا ہم نہیں کریں، ایک نیچرل ارج ہے انسان کے اندر۔ جیسے انسان بلوغت پہ پہنچتا ہے، اس کے اندر ایک، جیسے ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا ہے، مرد کے اندر ٹیسٹوسٹرون لیول ڈیولپ ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک بایولوجیکل ارج پیدا ہوتی ہے کہ وہ جا کے اس چیز کو ریلیز کرے، ٹیسٹوسٹرون کو، اور ایز اے ریزلٹ جو ہمارا بچے پیدا کرنے کا عمل ہوتا ہے وہ پروسیس وجود میں آتا ہے۔ ہم اس کے کاؤنٹر میں دیکھیں تو عورت کے اندر بھی ایک فطری نیڈ ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس کے جو اندر سائیکل ہے، پوری ایک سائیکل وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر ارج پیدا ہوتی ہے کہ میں پاپولیشن کو انکریز کروں۔ تو یہ کوئی کنٹرول کرنے والی چیز نہیں ہے، ایک فطری ارج ہے۔ ہم اس کو سوشل اینیمل ہونے کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، لاجیکل پلین کے اوپر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، یہ ہمارا دیکھنے کا نظریہ ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا، فطری ضرورت ہے انسان کی دوسری شادی کی۔ اب اس کو گائیڈ لائن کیا ملتی ہے، کیسے وہ پروسیس پورا کرے، اس کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، وہاں پہ مذہب انٹر ہوتا ہے۔ چلیں سائنٹیفک اینگل سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب لوگوں کے پاس گائیڈنس نہیں ہوتی
تو ان کی جو بیس نیچر ہوتی ہے انسٹنکٹ جو ہوتی ہے انسٹنکٹ پہ چلتے ہیں آتا. لیکن مذہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ملٹیپل شادیوں کا اس کا پرسپیکٹو میں کیا ملتا ہے الگ الگ مذاہب سے؟ اچھا جیسے آپ نے مذہب کی بات کی تو مذہب جیسے ہی آتا ہے تو اب اس میں سوشل اسپیکٹ آ جاتا ہے, اس میں فائنینشیل اسپیکٹ آ جاتا ہے, اس میں سوسائٹی انوالو ہو جاتی ہے. اور مذہب کا پرائمری جو مقصد تھا اوریجنیٹ ہونے کا, مذاہب جو بھیجے گئے الہامی مذاہب, وہ انسانیت کو گائیڈ کرے کہ ہاؤ ٹو اسٹے اسٹیبل ان دا سوسائٹی کیسے ڈیولپ. بہتری کی طرف تو اب آپ کو یہ غور کرنا ضروری ہے کہ اس میں فائنینشیل اسپیکٹ بھی ہوتا ہے, اس میں سوشل اسپیکٹ بھی ہوتا ہے, اس میں ایموشنل اسپیکٹ بھی ہوتا ہے, اس میں سیکشول اسپیکٹ بھی ہوتا ہے. ہم صرف سیکشول اسپیکٹ کو فوکس کرتے ہیں, وہ تو فطری نیڈ ہے جیسے میں نے بتایا آپ. اب ایموشنل اسپیکٹ ہے, سائنٹیفک اسپیکٹ ہے. مذہب نے یہ نہیں کہا, کسی بھی مذہب کا یہ اسٹیٹمنٹ نہیں کہ اور تم سب کو ایک سے زیادہ شادی کرنی, ایسا اسٹیٹمنٹ کہیں سنا ہے آپ نے؟ ایسا تو نہیں کہیں بھی. اور تم سب کو ضروری ہے, مذہب یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اگر تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے وہ ایک سے زیادہ ریلیشن شپ رکھ سکتا ہے, اور وہ بھی کمیٹڈ. اس میں کمٹمنٹ کا بڑا اسپیکٹ ہے. نکاح کرنے کو کہا ہے, شادی کیوں کرنے کو کہا ہے کہ اگر ایک مرد ہے اس کے پاس فائنینشیل استطاعت زیادہ ہے, سپورٹ کر سکتا ہے, ان کو پرورش دے سکتا ہے, پال سکتا ہے. دوسرا صرف فائنینشیل نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں گمراہی ہے کہ جس کے پاس فائنینشیل استطاعت آتی ہے وہ چل پڑتا ہے کہ بھائی میں تو قابل ہوں دوسری شادی کرنے کے لیے. پھر جب دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے جوتے جب اس کے عقل کو پڑتے ہیں پھر اس کو لگ پتہ جاتا ہے, وہ رو رہا ہوتا ہے کہ میں کس جنجال میں پھنس گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس فائنینشیل استطاعت تو ہوتی ہے, اس کے پاس ایموشنل استطاعت نہیں ہوتی. دو عورتوں کو یا ایک سے زیادہ خواتین کو ان کے رشتے کو, بیوی ہونے کے اور ان کی اولادوں کو جذباتی طور پہ آپ نے تکوین پہنچانی ہے. وہ فیلنگ دینا کہ آپ کا والد موجود ہے, دونوں کو برابری رکھ کے, جس کو ہمیں دین میں کہا, وہ ہم مس کر رہے ہوتے ہیں استطاعت. تیسرا فائنینشیل استطاعت نہیں ہے, ایموشنل استطاعت نہیں ہے, اخلاقی استطاعت نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایکویلٹی رکھ سکے, وہ نہیں ہوتی. جب یہ سب نہیں ہوتی کسی مرد کے پاس, کسی شخص کے پاس, تو وہ پھر پچھتاتا ہے بعد میں. اور اس لیے کہا گیا ریلیجن کے اندر کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے, 4 تک اجازت دے دی گئی ہے, اور مذاہب میں بھی پولیگمی کی اجازت ہے. لیکن ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے, ہم اتنے کڑ مغز ہو گئے کہ ہم لوگ جو ہے ذرا سا پیسہ ایکسٹرا ہے تو کھا کے اپنے ابرال کر لیں گے, یا ہم وومنائزنگ میں لگ جائیں گے, آرام طریقے سے اس چیز کی طرف جائیں گے, یا ہمیں یہ پرابلم. اور بڑے اچھے سے دلیل لیتے لوگ, ارے بھائی کیوں نہیں, پیسہ ہے تو اس کو کرنی چاہیے. تو پیسہ ہے لیکن عقل ہے دو ریلیشن شپ کو ہینڈل کرنے کو نہیں. اس کو میں دیکھا کہ لوگ پروموٹ بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے کہ ہمارا فرض ہے, یہ فرض بنا دیا. دیکھیں میں نہ اس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں, نہ میں اس کو ڈس واؤ کر رہا ہوں. میں ایک بات جنرل کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سبجیکٹیو بات ہے. آپ میرے پاس آئیں گے کہ سر مجھے لگتا ہے مجھے 2 شادی کرنی چاہیے, تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی فائنینشیل استطاعت ہے, آپ بولیں گے ہاں ہے. کیا آپ کے کریکٹر میں اتنا وزن ہے کہ آپ 2 خواتین کو ہینڈل کر سکیں, ان کے جذباتی معاملات کو ہینڈل کر سکیں, ان کو اخلاقی طریقے سے ایکویلٹی رکھ سکیں, ان کی اولاد کو صحیح پرورش کر سکیں, اور کمٹمنٹ میں پورے اترے. اچھا یہاں پہ کیا چل رہا ہے, یہاں تو مذاق چل رہا ہے نا مڈل ایسٹ میں خاص کر, اور انڈیا میں بھی بہت دیکھا ہے, وہاں بھی ابھی شروع ہو گیا, پاکستان میں بھی شروع ہو گیا کہ جی 4 شادیاں کر رکھی ہیں, ایک کو ڈائیورس کی, 5ویں کر لی, پھر اس کو پچھلی والی کو ڈائیورس کی, اگلی کر لی, تو لائن لگائی گی نا لوگوں نے. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ اس طرح تو انسان, ریلیجن تو یہ سب گائیڈ نہیں کرتا. اچھا جس ریلیجن کے ہم ماننے والے ہیں, ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں سنت فالو کرنی چاہیے, سنت. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیوی کے حیات ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی تھی. اٹ واز دا ٹائم وین ان کی پہلی بیوی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئی, تب انہوں نے دوسری, تیسری اور باقی شادیاں کی. دوسرا امپورٹنٹ بات ہم لوگ یہ بھی نوٹ نہیں کرتے کہ جس انسان کو ہم گریٹ ہستی کو فالو کرتے ہیں, اس نے اپنی, کچھ کہتے ہیں 11 کی, کچھ کہتے ہیں 14 تک, مختلف روایت میں آتا ہے شادیاں, انہوں نے اپنی ایک بھی بیوی کو ڈائیورس نہیں کیا کبھی. یہ تو ہم سنت فالو نہیں کرتے. ڈائیورس نہ کرنا بھی سنت ہے, اور پہلی بیوی کے حیات ہوتے ہوئے دوسری شادی نہ کرنا بھی سنت ہے ایک طریقے سے. اور اس کا ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ انہوں نے جو پہلی شادی کی تھی اپنی سے, جو ان کی حضرت خدیجہ تھی, ان کی عمر زیادہ تھی کافی. یہ سنتیں بھی فالو نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں. ہم کیونکہ نفس کے غلام ہیں, ہمارے معاشرے میں نفس پرستی بہت ہے, تو مرد حضرات کو صرف جنسی استطاعت نظر آتی ہے اپنی کہ میں کیپیبل ہوں تو میں شادی کر لوں, میں فائنینشلی کیپیبل. اچھا بہت لوگ تو میں نے دیکھے فائنینشیل کیپیبل نہیں ہوتے, لیکن ان کو جنسی استطاعت لگتی ہے تو وہ دوسری شادی کی طرف بھاگتے. اچھا خواتین میں خوف بھرا ہوا ہے. کیا ہر مرد دوسری شادی کرنے کے قابل ہے, یا ہر مرد کر لے گا, اس کا مزاج ایسا ہے؟ نہیں, ہر مرد ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 2 شادیاں کرنے کی استطاعت رکھتا ہو, فائنینشیل, جنسی, اخلاقی, ایموشنل, یا کہہ لیجیے ان سب استطاعت سے بڑھ کے اس کا معیار ہو ایسا, یا اس کا ڈیزائن ایسا ہو فطرت کا کہ وہ ہو سکتا ہے بھائی کوئی انسان دنیا میں انسانیت کی خدمت کے لیے آیا ہے, کوئی انسان علم و ادب کے لیے آیا ہے, کوئی انسان کی اور بڑی ذمہ داریاں ہیں. میں نے بہت سارے کپل ایسے دیکھے جن کی اولادیں جو ہیں وہ اسپیشل
اولاد ہوتی ہیں, اسپیشل بچے ہوتے ہیں, تو ان کو زیادہ اٹینشن دینی ہوتی ہے ان بچوں کی پرورش کرنے کی. تو ایسا مرد تو افورڈ نہیں کر سکتا دوسری شادی کہ وہ اسپیشل بچے کو چھوڑ کے. اور تو ہر انسان کا ایک اپنا سینیریو ہوتا ہے. یہ بات انتہائی سبجیکٹیو ہے. آپ میرے پاس آئیں گے, میں آپ کے سارے معاملات سنوں گا, سمجھوں گا, اور پھر حکمت کے دائرے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کو کر لینی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. وہ ایک الگ بات ہے. کیا میری حکمت کو بروئے کار لائیں نہیں لائیں اور آپ کر لیں, میں بولوں بھائی نہیں کرنی چاہیے آپ کو, آپ جا کے کر لیں, بھگتیں گے آپ ہی. اب وہ کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, لوگوں کو نہ شعور ہے, نہ دینی شعور ہے, نہ فطری شعور ہے, نہ میڈیکل نالج ہے, نہ انسان کے مزاج کی نالج ہے. اور جو ان کو مشورے دینے والے ہیں, جو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے میں نے اسکالر دیکھے, علماء اکرام اور اسکالرز, وہ جی بس نکلو اور کر لو دوسری شادی, ہر کسی کو کرنی چاہیے, پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو نہیں سینس ہے. دوسرا آپ نے ایک بات کہی کہ بھائی دنیا میں پاپولیشن تو بہت بڑھتی جا رہی ہے. ذرا غور سے دیکھیے, آپ جا کے ریسرچ کیجیے. یورپ جو ہے پاپولیشن کولیپس کی ورڈس کے اوپر ہے, امریکہ پاپولیشن کولیپس کا شکار ہے, چائنا پاپولیشن کولیپس کا شکار ہونے والا ہے. دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا وہ اس خطرے میں ہے کہ ان کی پاپولیشن زیرو ہو جائے گی, ان کی نسل تباہ ہو جائے گی. آن دا کنٹری جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹ ہے, ساؤتھ ایسٹ ہے, ساؤتھ ایشیا ہے, فار ایسٹ ہے, یہاں پہ پاپولیشن بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ مذہبی بھی ہیں اور ہم اس چیز کا رجحان رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اوور پاپولیٹڈ ہے, بہت ساری جگہ پہ پاپولیشن کا فقدان بھی ہے, بہت ساری جگہ پہ اوور پاپولیشن بھی ہے. یہ فطرت جو ہے انسان کی, سوسائٹی کو آگے بڑھانے کی, انسانیت کو آگے بڑھانے کی, یہی فطرت ہے جو کنٹرول کے سے بیونڈ ہے, جس نے ابھی تک انسان کو زندہ رکھا ہے. اگر آپ اور میں آج بیٹھے بات کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کے اندر ایک فطری ارج تھی کہ انہوں نے ایک شادی کی, یا ایک شادی سے ہی 12 بچے پیدا کیے, اور ایک سے زیادہ شادیاں کی, بچے پیدا کیے. ہمارے ایریا کے اندر پہلے رجحان یہ تھا کہ جب تک پہلی بیوی حیات ہوتی تھی تو دوسری شادی نہیں کرتے تھے انلیس کوئی سینیریو کھڑا ہو جائے. لیکن جس طرح آبادی کی بات کر رہے ہیں تو ایک حد تک بڑھ سکتی ہے نا آبادی. ہمارے پاس ریسورسز, زمین ایک لمیٹیڈ اماؤنٹ ہے. چلے ابھی پاپولیشن کم بھی ہو رہی ہے لیکن بڑھتی جائے. ایک جگہ آ کے میں کہنا ہوگا نا کہ اب تھوڑا کنٹرول. دیکھیں ایک اینگل سے دیکھیں تو میں اس کو لنک کروں گا کہ دوسری شادی کا کسی حد تک لنک ہے بھی پاپولیشن انکریز سے, لیکن نہیں بھی ہے. اس کا میں ایگزامپل دیتا ہوں. ویسٹ میں اٹس ویری کامن کہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ کئی عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتا ہے. ہم تو یہاں شادی کرتے ہیں, وہ ریلیشن شپ رکھتے ہیں. تو ایک سے زیادہ کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتا ہے اپنی پوری لائف ٹائم میں, تو کیا ان سب سے وہ بچے پیدا کرتا ہے؟ تو وہ تو ایک سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں, ریلیشن شپ رکھ رہے ہیں, پھر بھی پاپولیشن انکریز نہیں ہو رہی ان کی. اچھا چائنا میں پچھلے 20 30 سال پہلے تک کیا رجحان رہا ہے؟ 1 چائلڈ پالیسی. اب انہوں نے 2 چائلڈ کی, اب انہوں نے وہ لا ختم کر دیا کیونکہ ان کو پاپولیشن کولیپس کا پرابلم آ رہا ہے. چائنا کی پاپولیشن کے اندر جو 50 سال سے زیادہ کی آبادی ہے وہ 50 سال یا ینگ آبادی سے اوور سکسیڈ کر رہی ہے. میں ایک ایلون مسک کا وہ دیکھ رہا تھا, ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھا تھا, اس نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ کسی ملک میں آپ اس کے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں یہ جاننے کے کہ پاپولیشن کس نیچ پہ جا رہی ہے. اس نے کہا کہ جو کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ اڈلٹ ڈائپرس کی سیل جو ہے, جو بیبی ڈائپرز ہیں, اس سے زیادہ ہو گئی ہے. تو یعنی کہ جو آبادی میچور ہے, اڈلٹ آبادی وہ زیادہ ہے, بچوں کی آبادی کم ہے, تو وہ ملک جو ہے وہ ڈھلان کی طرف ہے, گرنے والا ہے, پاپولیشن کولیپس کی طرف جا رہا ہے. جاپان کے اندر بہت بڑا, انفیکٹ وہ جاپان کا ہی اس نے یہ ایگزامپل دیا تھا. اور اگر آپ کا پاپولیشن کا جو برتھ ریشو ہے وہ 1.7 سے نیچے گر جائے, 1.8 ایکچولی 2 ہونا چاہیے وہ, لیکن اگر وہ 2 کے انڈر آ جائے تو وہ irreversible ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے بھی بچے پیدا کرتے رہیں, آپ کی اگلے 50 سال میں پاپولیشن کولیپس کر جائے گی. اور یورپ کے 13-14 ممالک ایسے ہیں جن کی نسلیں اگلے 50 سال میں غائب ہو جائیں گی, وائپ آؤٹ ہو جائیں گی ارتھ سے. اچھا, اس کا ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ عورتوں میں یہ فیئر ہوتا ہے کہ دوسری شادی نہ کر لے. اس کی وجوہات ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے اس انڈو پاک ساؤتھ ایشیا کے جو معاشرے کے اندر ہے اس میں مجھے خوف بہت زیادہ نظر آتا ہے, انسیکیورٹی. اور اس خوف اور انسیکیورٹی کے پیچھے سب سے بڑا جو ریزن نظر آتا ہے وہ فائنینشیل انسیکیورٹی. جو معاشرہ غریب ہوتا ہے, بلو پاورٹی لائن ہوتا ہے, جہاں پہ روٹی کپڑا مکان بیسک نیسیسٹیز نہیں مل رہی ہوتی, میڈیکل فیسلٹیز نہیں مل رہی ہوتی, تو آبویسلی وہاں پہ سیکشول انسیکیورٹی بھی آتی ہے, وہاں پہ معاشی انسیکیورٹی بھی آتی ہے. اور ہر عورت کو یہاں پہ یہ خوف لگا ہوا ہے کہ بھائی اگر دوسری بیوی لے آیا میرا شوہر تو وہ میرے حقوق لے جائے گی, مجھے وہ پھر کھانا پینا یا وہ مجھے شیئر نہیں ملے گا, یا میری چیز ڈیوائڈ ہو جائے گی. صرف شوہر ڈیوائڈ نہیں ہوگا, شوہر کا وقت ڈیوائڈ نہیں ہوگا, اس کو اور خوف ہے کہ میری مال و دولت ڈیوائڈ ہو جائے گی, وہ میرے پاس اسپینڈ نہیں ہوگی. ایک تو سب سے بڑا خوف یہ نظر آتا ہے. دوسرا, چونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی بہت کمی ہے تو ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے ہماری خواتین کی, ایموشنلی بہت ویک ہے, کیونکہ خواتین جذبات میں رہنے والی زیادہ تر مخلوقات ہوتی ہیں, اور ان کی فطری جو بناوٹ ہے اللہ نے بنائی ہے وہ ایموشنل اینگل سے ہر چیز کو سوچتی ہیں. یہ ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے بات. اچھا, اس کا سائنٹیفکلی جو میں نے پڑھا ہے
جو ایولیوشنری سائیکالوجی ہوتی ہے اس میں تو بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے اس کو زیادہ فیئر ہوتی ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کو ریسورسز پورے ملنے چاہیے، جیسے ہم بتا رہے ہیں یہاں پہ اسکیرسٹی ہے. یہ جو آپ نے انسیکیورٹی بیان کی نا، یہ ہر انسان کو فطری طور پہ ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جو میں نے کیسز دیکھے کہ جب کوئی ایک مرد ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو جو پہلی وائف ہے اس کو فار دا ٹائمنگ یہ انسیکیورٹی آتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہو. لیکن اگر وہ مرد قابل استطاعت ہے، اس کے پاس فائنینشیل کیپیسٹی بھی ہے، اس کے پاس ایموشنل کیپیسٹی بھی ہے، اس کے پاس مورل کیپیسٹی بھی ہے، تو وہ ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم اس عورت کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ ایک سینسیبل مرد ہے میرا جو شوہر ہے، اور اس کی کیپیسٹی ہے کہ یہ دونوں فیملیز کو ایکولی ہینڈل کر سکتا ہے، ان کو وہ دونوں فیملیز کو ایکولی جو ہے فیڈ کر سکتا ہے، فائنینشلی بھی ایموشنلی بھی. تو ان کا یہ فیئر ریموو ہو جاتا ہے. لیکن جب تک وہ فیئر ریموو نہیں ہوگا، فیئر تو رہے گا نا اپنی جگہ پہ. اور اس کا ایک میں نے کامن بہت کرٹیسزم سنا ہے اس کا کہ ہمارا جو بہت ساری شادیوں کا جو سسٹم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیسا کہتے ہیں بھائی یہ انسان کی فطرت ہے، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ریلیجن بھیجا گیا کہ یہ گائیڈ لائنز ہے، اس طرح آپ شادی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرد شادی کر سکتے ہیں زیادہ، عورتیں کیوں نہیں کر سکتی، یہ مردوں کے تو مزے لگے ہوئے، عورتیں سب مسز بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا، یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ میں نے بہت سارے خواتین کو بھی آرگیومنٹ کرتے ہوئے سنا ہے، اور آؤٹ رائٹلی کر دیتی ہیں. جب کوئی بات بولی جاتی ہے نا، اس کے پیچھے علم ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، اور غور و فکر ہونی چاہیے کہ جی مردوں کو یہ رائٹ دیا، عورتوں کو کیوں نہیں دیتے. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک ماڈل بنا کے دیکھ لیں اور امیجن کر لیں وہ ورلڈ جہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ پولیگیمی کا شکار ہوں. تو اس میں بہت سارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے بہت اچھی ریسرچ کر کے یہ بھی بیان کیا کہ اس میں میڈیکل ایشوز بہت زیادہ آ جاتے ہیں. ایک تو یو کین ناٹ آئیڈینٹیفائی دا فادر آف دا چائلڈ، اور پھر عورت کے اندر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. پھر دوسرا عورت کی ایک فطری سائیکل ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے عورت کی جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے فرام دا ٹائم آف بلوغت اپ ٹو 40-45، جو ایوریج ایج ہے ہمارے اس خطے میں مینوپاز کی، یعنی کہ اس 40-45 میں عورت اس قابلیت کو کھو دیتی ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتی ہے. تو امیجن اے ورلڈ جہاں پہ عورتیں جو ہے وہ 40-45 کے بعد اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہیں، تو یہ ورلڈ جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی، پاپولیشن کولیپس ہو جائے گا ایک ٹائم کے بعد. اگر ہمارے پاس اچھا مرد جو ہوتا ہے اس کی 60 تک کیپیسٹی رہتی ہے، 65 تک آن بیونڈ، کہ وہ جو ہے ریپروڈیوس کر سکتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی ہیلتھ جب تک ہیلتھی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب جو خواتین اس آرگیومنٹ کو لے رہی ہیں، یا تو معذرت کے ساتھ ان کی نالج میں کمی ہے، یا وہ ایموشنل ہو کے بات کر رہی ہیں. دوسری پرابلم مجھے نظر آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کوئی بھی صاحب اٹھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میں 2 روپے فالتو کمانے لگا ہوں، چلو جی میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، دوسروں سے دیکھ کے امپریس ہو کے اور جذبات میں آ کے. ان کو لگتا ہے کہ میری سیکشول ڈیزائر بہت زیادہ ہے، میری نیڈ ہے وہ فلفل نہیں کر رہی. کیونکہ ہوتا ہے میاں بیوی میں ایسے فیزز آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک دوسرے سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ تھوڑی بانڈنگ ٹوٹ جاتی ہے، اولاد کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، اولاد بچوں کی پرورش میں بیوی لگ جاتی ہے. تو ایسے فیزز آتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میری بیسکلی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ مرد کو لگتا ہے کہ میری جذباتی نیڈ کو پورا نہیں کر پا رہی عورت، جنسی نیڈس کے علاوہ. تو وہ پھر جوش میں آ کے، غصے میں آ کے وہ یہ اٹیمپٹ لیتا ہے. نہیں، یہ غصے میں آ کے، جوش میں آ کے اسٹیپ لینے کا کام نہیں ہے. اور خواتین کو لگتا ہے کہ جی میرا شوہر مجھے پیار نہیں کر رہا، میری جذباتی نیڈس کو پورا نہیں کر رہا، تو وہ اس سے بدزن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہوتا کیا ہے، دونوں ایک دوسرے سے کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہوئے ایک بدزن ہو کے ایک رفٹ کریٹ کر دیتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے گیپ کا جب ایک مرد جو ہوتا ہے وہ دوسرا اسٹیپ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک خاتون جو ہوتی ہے وہ اور مرد سے بدزن ہو جاتی ہے. آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سینسیبل بیہیو کریں، اٹھ کے ایسے نہیں دوسری شادی کر لیں. ہم نے بتایا کہ اگر آپ کو دوسری شادی کرنے کا سوچنا ہے، اپنی معاشی فائنینشیل استطاعت دیکھیں، اور صرف فائنینشیل استطاعت نہیں دیکھیں، اپنی ایموشنل کیپیسٹی دیکھیں، اپنی اخلاقی کیپیسٹی دیکھیں، اپنی ڈیسیجن میکنگ کیپیسٹی دیکھیں کہ آپ ایکویلٹی میں جسٹیفائی کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ان کو. پھر آپ کا پارٹنر کیسا ہے، کیا آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، کیا آپ کو کوئی اللہ نے ایسی رسپانسبلٹی تو نہیں دی جس کی جو رسپانسبلٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز سے زیادہ. بہت جگہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ جائے گا. لیکن نہیں، اچھا جب وہ یہ سب چیزیں دیکھے بغیر ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں دوسری، یہ عمل کر بیٹھتے ہیں، کیا ہوتا ہے، پہلی سے بھی بدزن، گھر تباہ، مینٹلی ڈسٹرب، دوسری سے پرابلم. ان کو تھوڑے عرصے بعد لگتا ہے اچھا دوسری بھی ویسی ہو گئی ہے تو بھائی اب میں تیسری کر لیتا ہوں، اب میں چوتھی شیر کے ان کو خون لگ جاتا ہے. تو اب مرد اس کو جو ہے نا سوسائٹی انہوں نے ایک چارم بنایا ہوا ہے، ایک مذاق بنایا ہوا ہے، ایک تفریح بنائی ہوئی ہے، ایک اسٹیٹس سمبل بھی ہے، اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے. خواتین نے اس کو ایک خوف بنایا ہوا ہے. ہم نے اس کی حکمت کو چھوڑ کے اس کی ڈارکر سائڈ کو ایکسپلائٹ کر دیا ہے، اور ہم تباہی مچا رہے ہیں. گھر ٹوٹ رہے ہیں، لڑائی مار کٹائیاں ہو رہی ہیں، بچوں کی پرورش میں تباہیاں ہو رہی ہیں. جب معاشرے میں با حکمت لوگوں کی کمی ہونے لگے نا، تو جہالت
کہ پودے اگنے لگ جاتے ہیں. جہالت جو ہے اپنے اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے, اپنا زہر پھیلانا شروع کر دیتی ہے, کم علمی اپنا زہر پھیلانا شروع کر دیتی ہے, اور یہی ہمارے معاشرے میں شادی کو لے کر ہو رہا ہے. اس کا میں نے ایک اور کرٹیسزم کافی سنا ہے کہ خاص طور پہ ہمارے جو اسلام کا سسٹم ہے, مجھے کرسچینٹی کا صحیح سے نہیں پتہ, کہ ایک تو شادی کا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے وہ بھی حلال ہیں جو آپ کی پراپرٹی ہیں, میلس کے لیے جو سلیوز ہوتے ہیں نا اس طرح. یا اس کو بھی ہم لوگوں نے اب ایک ایشو بنایا ہوا ہے, یہ علماء کرام نے اس پہ بات کی ہے, بغل میں ہمارا یہ پوائنٹ آف ڈیبیٹ یا ڈسکشن ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ اگر میں اس کی فیور میں آرگیو کر دوں تو بہت سارے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرنے لگیں گے, اور میں اس کے اگینسٹ میں آرگیو کر دوں بہت سارے لوگ اس کو ڈینائی کرنے لگیں گے. تو میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا. دوسرا میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم جب ریلیجیس بک کو سمجھتے ہیں نا, تو کانٹیکسٹ, لٹرل میننگ, اپروچ اینڈ بگ پکچر, ان چاروں چیزوں کو رکھ کے اگر آپ دیکھ رہے ہو تو کچھ تمیز کی بات کرو. حالانکہ غور و فکر اس سے بھی بلند ہوتا ہے. ہم کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو اٹھاتے ہیں, اپنی مرضی سے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں انتہائی بدترین قسم کی یہ فطرت, یہ عادتیں ہمارے اندر بسی ہوئی ہیں کہ ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کو اپنے مرضی سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یار میرا دل چاہ رہا ہے, میری مستی سوچ رہی ہے, مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے, تو میں دوسری شادی والی ساری آیتیں اٹھاؤں گا, میں سارے پوائنٹ اٹھاؤں گا, ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دوں گا. سعودی عرب میں مسیار ہے, کانٹریکچوئل میرج, اس کی کچھ وجوہات ہے جس پہ انہوں نے وہ لا بنایا. اب میں وہ لا اٹھاؤں اور میں سعودی عرب پہ جا رہا ہوں 15 دن کے لیے گھومنے, میں چلو جی مجھے عیاشی کرنی ہے, میں مسیار کر لیتا ہوں. اور ایسے لوگ وہاں پہ بھی جو لوگ ایکسپلائٹ کرنے والے ہوتے ہیں, ایسی جو پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں, انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ انلیگل نہ کریں, ہمارے ساتھ لیگل طریقے سے کر لیجیے, آپ مسیار کر لیجیے, فار دا ٹائم بینگ آپ میرج کر لیجیے. تو لوگوں نے کیا کیا, ان لاز کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. لاز اگر انسان کی بہتری کے لیے بنائے گئے, ریلیجیس بکس کو اگر آپ بہتری کے لیے ایکسپلائٹ کر رہے ہو تو سینسیبل بات ہے. اب رہی بات میڈس کی, آپ نے بتایا جو آپ کی پراپرٹی ہیں, پھر وہی بات آئی تھی انٹرپریٹیو ایرر. اور اس دور میں بولا گیا تھا, اس دور میں میڈس ہوتی تھیں, آپ رکھتے تھے غلاموں کا کانسیپٹ تھا اس زمانے میں, کیونکہ غلام ہوتے تھے تو اس کے لیے لا آیا. کیا آج کے زمانے میں غلام رکھتے ہیں؟ ایسے انسلیو کر سکتے ہیں آپ کسی انسان کو آج کی کرنٹ ورلڈ میں؟ پوری دنیا میں بھی بہت ریئر ایریاز ہوں گے, لیکن میجورٹی آف دا ورلڈ میں کیا لا ہے, آزاد ہونا چاہیے. آپ ایسے کوئی انسلیومنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, ایون امریکہ سے بھی ختم ہو گیا. تو جب انسلیومنٹ کا کانسیپٹ نہیں تو آپ کیوں اس کو ایکسپلائٹ کرو گے بلا وجہ؟ اب انسلیومنٹ کا کانسیپٹ نہیں, اب میرج کانسیپٹ آ گیا ہے ریلیجن کے بعد. ایک خاتون کو, ایک عورت کو, ایک لڑکی کو غلام کے طور پہ کہیں سے جا کے خریدوں, پہلے کسی افریقہ کے ملک سے, اس لیے خریدوں تاکہ میں اس کو یہاں پہ رکھوں اور میں اس کو اس لا کو ایکسپلائٹ کروں قرآن کے, کہ میں اس کے ساتھ جیسے چاہے کر سکتا ہوں. دس از ناٹ ہیومینٹی. لا یہ بھی تو کہتا ہے فری وومن گھوم رہی ہیں ہر مذہب کے اندر, دنیا کے اندر, آپ کے کلچر کے اندر, ریڈی ٹو گیٹ میرڈ, اخلاقی طریقے سے کمیٹڈ ہونا چاہتی ہیں, کیجیے آپ. اور ایک سے زیادہ کمٹمنٹ کوئی اس بری بات نہیں, پرووائڈیڈ آپ کر سکتے ہو کمٹ. اس میں جو گئی ہیں آپ کو گائیڈنس دی گئی, اس میں یہ سمجھایا گا کہ پش کر دیں گے ان کو آزاد کر دیا جائے, وہ پراپر میرج کر دیا. زیادہ تر جو رجحان ہے اور تعلیم دی گئی وہ یہی دی گئی کہ بھائی انسلیومنٹ کو ختم کرو. تو اگر کوئی شخص مجھے بولتا ہے آج کہ جی نہیں سلیو ہو تو اس کے ساتھ آپ جیسے چاہے کر سکتے ہو, قرآن کہتا ہے, تو صاف نظر آ رہا ہے وہ اپنی مرضی کے لیے ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور جب بھی کوئی ریلیجیس بک یا ریلیجیس کانسیپٹ جو ہوتا ہے, انسان فطری کوئی بھی کانسیپٹ اپنی نفس کے لیے, اپنی ایگو کے لیے آپ ایکسپلائٹ کرنے لگو, تو تباہی آپ کی اپنی ہے بھائی, اس کانسیپٹ کی نہیں ہے. بیکاز یو آر دا ون ہو از گیٹنگ فولڈ, آپ اپنے آپ کو الو بنا رہے ہو. چلیں یہ سب گفتگو سے تو یہ کچھ پوائنٹس سمجھ میں آ رہے ہیں کہ جو دوسری شادی یا زیادہ شادیوں کا جو سسٹم ہے, یہ بہت سمپل چیز نہیں ہے کہ مجھے ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو فائنینسز ہونے چاہیے, آپ کا کیریکٹر ہونا چاہیے, آپ کو مورل ویلیوز ہونی چاہیے, آپ کی کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس ہونی چاہیے, آپ جتنا ریزن کر سکیں کہ میں یہ چیزیں سنبھال سکوں, فیملی کو سنبھال سکوں, وائف کو سنبھال سکوں. اور اگر ہم آج کے معاشرے میں اپنی سیٹنگ میں اپلائی کیا جائے تو مرد اور عورتوں کا جب بھی کانسیپٹ یا آئیڈیا آتا ہے کہ جنہیں دوسری شادی کا بات آئی, تو ان کو دونوں کو کس طرح اپروچ کرنا چاہیے ایسے. اور آپ کو اگر تمیز نہیں ہے تو کسی با حکمت انسان کے پاس جا کے صحبت میں بیٹھی اور اس سے غور و فکر کی باتیں سیکھ لیجیے یا اس سے ڈسکس کر لیجیے. ہمارے معاشرے میں تباہی اس لیے پھیلی ہے بیٹا کہ نہ تو لوگوں کو شعور ہے اور نہ با حکمت لوگ اویلیبل ہے. تو اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ وہی جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ بھی پتا میں شعور نہیں, دوسری شادی تماشا بن چکی.